السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کے 4 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان منگل اور بدھ کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام اداروں اور محکموں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے باہمی تعاون سے جامع اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے یقین ظاہر کیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تشخص کو فروغ ملے گا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت کل سے کسانوں میں بے نظیر ہاری کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کرے گی۔ پاکستان اور امریکہ کی بحری افواج نے بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی اراضی اور شناخت کا تحفظ کرے۔ غزہ کے 27 فلسطینی میڈیکل طلباء آج پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ اور خواتین کے ICC T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ میں کل دبئی میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب پیش ہے خبرنامے میں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر چین کے وزیر اعظم لی چانگ کل سے پاکستان کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وہ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہان حکومت کے 23ویں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چانگ اپنے وفود کی قیادت کریں گے، جس میں چین پاکستان معاشی اور تجارتی تعلقات اور سی پیک کے تحت تعاون سمیت پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں پر جامع تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فریقین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جو اسلام آباد میں منگل اور بدھ کو منعقد ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی اور تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کے موقع پر دورے پر آئے ہوئے وفود کے سربراہان سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ 15 جون 2001 کو قائم کی جانے والی شنگھائی تعاون تنظیم ایک مستقل بین الاقوامی عالمی تنظیم ہے، جس کا مقصد کثیر الجہتی تعاون کو مستحکم کرنا، امن و سلامتی اور نئے عالمی اقتصادی آرڈر کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تمام اداروں اور محکموں نے باہمی تعاون سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے لیے شاندار انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج شام اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو میں کہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات اور وزارت خارجہ سمیت تمام متعلقہ اداروں نے اپنی ذمہ داریاں مکمل کی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیاری پوری ہے۔ میزبانی ہماری ذمہ داری انشاءاللہ وہ پوری طرح ہم نبھائیں گے۔ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا۔ اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا۔ پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور ملک کے مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے۔ یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا۔ ملک کی کیا میسج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں، بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے۔ تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملک کی مفاد میں۔
انہوں نے کہا کہ چین کا وفد کل اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جہاں وہ پاکستانی حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وفد کے پاکستان کے حالیہ دورے مفید رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے اس مسئلے کو تمام بین الاقوامی فورمز پر بھرپور انداز میں اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اب تک امدادی سامان کی 10 کھیپ فلسطین بھیج چکا ہے اور امدادی سامان بھیجنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے سابق نائب وزیر اعظم وو بانگو کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے ایک پیغام میں کہا کہ آن جہانی رہنما پاکستان کے ایک مخلص دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ وو بانگو نے چین پاکستان تعلقات مستحکم کرنے میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے جامع سوچ اختیار کر کے اس سال خارجہ پالیسی اور اقتصادی شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے اور دنیا اس کو حقیقی صلاحیت کی معترف ہے۔ وزیر اطلاعات نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے پاکستان کے حالیہ کامیاب دورے کو بھی اجاگر کیا، جس میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تعاون پر اہم بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے $2 ارب 20 کروڑ مالیت کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ انہوں نے کہا کہ The agreements that we signed with the Saudi side this time around have been quantified at $2.2 billion, and we believe that it's a huge step. We had our B2B sessions, their businessmen met our businessmen here, and with regards to increasing the trade and investments, we have inked down the agreements, and we're going to collaborate and cooperate in the fields of agriculture, mining, IT, livestock, energy. وفاقی وزیر نے کہا کہ چینی وزیر اعظم کا آئندہ دورہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے ایک اہم تبدیلی ثابت ہوگا، جس سے مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھے گا۔ وفاقی وزیر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس پاکستان کے لیے ایک اہم لمحہ ہوگا، جس سے پاکستان کا عالمی سطح پر مثبت تشخص ابھر کر سامنے آئے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ طویل اور مضبوط دوستی ہے اور دونوں ممالک ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک توانائی منصوبوں نے پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 6.9% ہو گئی ہے اور پالیسی ریٹ بھی کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے تمام شعبوں میں اصلاحات متعارف کروا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے اقتصادی ترقی کے حصول میں پاکستان سے تعاون کرنے پر چینی قیادت اور کمپنی سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم لی چانگ SCO سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے 11 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کے لیے انتہائی فخر اور خوشی کی بات ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ چین نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں توانائی کے شعبوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیاں ملک کی قومی معیشت میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک سے اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنا کر علاقائی تعاون مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت زرعی، صنعتی، ترقیاتی، تعلیمی اور ثقافتی شراکت داری میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پاکستان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے عوام کے درمیان روابط اور ثقافتی رابطے بڑھانے کے علاوہ ایک مربوط پرامن اور تعاون کے حامل خطے کے مشترکہ ہدف کے ادراک کے لیے اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متبادل توانائی کا حصہ بڑھانے کے لیے شمسی توانائی پر منتقلی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت آئندہ ماہ اس سلسلے میں ایک پالیسی کا اعلان کرے گی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت نے شاندار کارکردگی دکھانے والے طلباء کو الیکٹرک بائکس مفت دینے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کی مالی مشکلات کم کرنے اور اس کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل قریب میں صارفین کو بجلی کے نرخوں میں 8 سے 10% تک کا بڑا ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے کو درپیش مالی مسائل کے حل کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہی ہے، جس میں آمدن اور شرح نمو میں اضافے اور ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی چوری میں ملوث افسران کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی بحری افواج نے بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان نیوی کے بحری جہاز بابر اور امریکی نیوی کے بحری جہاز یوس اوکین نے بحری مشق میں حصہ لیا۔ مشق کے دوران امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے پاکستانی بیڑے کے کمانڈر ریئر ایڈمرل عبدالمنیب سے ملاقات کی۔ بحری مشق علاقائی امن و استحکام میں پاک بحریہ کے عزم کا اظہار ہے۔ امریکی بحری جہاز کا پاکستان کا دورہ دونوں بحری افواج کے درمیان بالعموم اور دونوں اقوام کے درمیان بالخصوص گہرے دو طرفہ تعلقات کا مظہر ہے۔ پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے گزشتہ مالی سال کے دوران چاول کی برآمد سے $4 ارب کی آمدن حاصل کی ہے۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین شاہجہاں ملک کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے $5 ارب کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید بیجوں پر تحقیق اور معیاری زرعی طریقوں پر مبنی ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ پاکستان کا باسمتی چاول اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے دوران مختلف اقسام کے 60 لاکھ ٹن سے زائد چاول برآمد کیے اور یہ پاکستان کے زرعی شعبے کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت کی۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ اجلاس میں رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ روپے کے سرپلس بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پھاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، جبکہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ میں گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے ڈرافٹ اپلیکیشن 76,000 سے زائد ہیں۔ گورننگ باڈی کے اجلاس میں پھاٹا کو معاہدہ سائن کرنے کی اجازت دی گئی۔ سندھ حکومت نے صوبے کے کسانوں کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے وزیر زراعت سردار محمد بخش ماہر نے ایک بیان میں کہا کہ کارڈز کی تقسیم کل لاڑکانہ، گوٹکی، حیدرآباد، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد میں ایک ساتھ شروع ہوگی۔ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 1 سے 25 ایکڑ اراضی کے مالک 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر اوڑ میرین پوسٹ کے قریب ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ اور منشیات کی بھاری مقدار لے جانے والی ایک کشتی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ کوسٹ گارڈز نے تلاشی کے دوران 4 بوریاں جن میں 34 کلو گرام آئس، 42 کلو گرام ہیروئن اور 5.56 ملی میٹر کی کیلپر گولیاں چھپائی گئی تھیں برآمد کی اور غیر قانونی LPG کے سلنڈر بھی پکڑے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج راولہ کوٹ میں کل جماعتی حریت کانفرنس میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حق خود ارادیت
اور آزادی کی منصفانہ جدوجہد میں ان کی مکمل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظریاتی اساس کا ترقی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے آزاد جموں کشمیر میں حکومت کا بیس کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی وسائل کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے دستیاب ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ اور دیگر مقررین نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی سرزمین اور شناخت کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے۔ نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں شبیر احمد شاہ نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت سے لاحق خطرات پر روشنی ڈالی جو کہ مسلم اکثریتی علاقے میں ہندوتوا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مسلم ملازمین کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے، تعلیمی اداروں میں ہندو بھجن گانا اور مسلمان ناموں سے منسوب اسکولوں، کالجوں، سڑکوں اور نشانات کے نام تبدیل کرنے جیسی مثالیں دیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ حال ہی میں ہونے والے انتخابی نتائج نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انتخابی نتائج بی جے پی کے فیصلوں خصوصاً 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے اقدام پر بھرپور عدم اطمینان کا اظہار ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ان کی جماعت بی جے پی کے موقف کے باوجود آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے آواز بلند کرے گی۔ غزہ سے فلسطین کے 27 میڈیکل طلباء کا پہلا بیچ آج پاکستان کے لیے روانہ ہوا۔ قاہرہ میں پاکستان کے سفارت خانے کے حکام اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے فلسطینی طلباء کو قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لاہور روانگی میں سہولت فراہم کی۔ یہ بیچ غزہ سے تعلق رکھنے والے 192 فلسطینی میڈیکل طلباء کا حصہ ہیں جو پاکستان میں مختلف طبی اداروں میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر مکمل مالی امداد کے پروگرام کے تحت ان طلباء کو پاکستان کے میڈیکل یونیورسٹیز میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی۔ محصور غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 52 فلسطینی شہید اور 128 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 42,200 ہو گئی ہے۔ ایک سال سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کی لاشیں فلسطینی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کے باعث ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن نے میانمار میں لڑائی فوری طور پر روکنے کے لیے معاہدہ کرنے اور خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے شمولیتی امن مذاکرات پر زور دیا ہے۔ بینکاک میں اجلاس کے خاتمے پر آسیان کے بیان میں کشیدگی کم کرنے اور جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی زور دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان رات 9:10 پر اپنے قومی پروگرام میں پی بی سی پشاور کی جانب سے تیار کیا گیا ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاک فوج کی ٹیم نے مشق کیمبرین پیٹرول 2024 میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے جو آج برطانیہ کے علاقے ویلز میں ختم ہو گئی۔ یہ مشق اس کے آغاز کے 66 برس مکمل ہونے کے موقع پر اس ماہ کی 4 سے 13 تاریخ تک منعقد کی گئی، جس میں پیشہ ورانہ معیارات کو برقرار رکھا گیا۔ دنیا بھر سے پیٹرولنگ دستوں کو غیر موزوں ماحول میں حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا تھا، جس کے تحت 60 کلومیٹر کا فاصلہ 48 گھنٹے میں طے کیا گیا، جبکہ ایک مسابقتی ماحول میں خصوصی ذمہ داریوں کو مکمل کرنا تھا۔ اس سال 42 ملکوں سے 128 ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا اور پاک فوج کی ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ لاہور کے برٹ انٹرنیشنل ہال میں منعقدہ 6ٹی قومی ویمن ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاک فوج کی ٹیم نے 115 پوائنٹس کے ساتھ فتح حاصل کر لی ہے۔ بابٹا کی خواتین کی ٹیم 102 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور پنجاب کی ٹیم 39 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ اس سے پہلے اسی مقام پر ہونے والے مردوں کے 66ویں قومی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھی آرمی ٹیم نے 98 پوائنٹس کے ساتھ جیتی تھی۔
پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. اہم کھلاڑیوں کے موجودہ فارم اور فٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2024 اور 25 کے بین الاقوامی کرکٹ سیزن میں پاکستان کے مستقبل کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے سلیکٹرز نے بابر اعظم، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور شاہین شاہ آفریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسپنر ابرار احمد ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. ان کا انتخاب صحت یابی سے مشروط ہے. چاروں کھلاڑیوں کی جگہ حسیب اللہ، مہران ممتاز، کامران غلام، فاسٹ بالر محمد علی اور آف اسپنر ساجد خان کو شامل کیا گیا ہے. نعمان علی اور زاہد محمود جو کہ ابتدائی طور پر اصل اسکواڈ کا حصہ تھے لیکن بعد میں انہیں ریلیز کر دیا گیا تھا، انہیں بھی 16 کھلاڑیوں کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ میں شان مسعود کپتان، سعود شکیل نائب کپتان، عامر جمال، عبداللہ شفیق، حسیب اللہ وکٹ کیپر، کامران غلام، مہران ممتاز، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ اور محمد رضوان وکٹ کیپر، نعمان علی، سائم ایوب، ساجد خان، سلمان علی آغا اور زاہد محمود شامل ہوں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو ملتان میں کھیلا جائے گا. ملتان میں کھیلے گئے پہلے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 47 رن سے ہرا دیا. انگلینڈ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. دبئی میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا. میچ پاکستان کے محری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اس وقت خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے ستمبر کے اختتام پر سمندر پار پاکستانیوں کی ترسلات زر کا حجم 8 ارب 74 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے تجاوز کر گیا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا آغاز ستمبر 2020 میں کیا گیا تھا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں نے اب تک 1 ارب 53 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے. سمندر پار پاکستانیوں نے روایتی نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 38 کروڑ ڈالر، اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں 65 کروڑ 60 لاکھ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 4 کروڑ 10 ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے. پاکستان اور برادر ملک ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کے حجم میں جاری مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں ترکیہ کو پاکستان کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 5.63% اور ترکیہ سے درآمدات میں 11.66% کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں ترکیہ کو برآمدات سے ملک کو 6 کروڑ 48 لاکھ 10 ہزار ڈالر زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.63% زیادہ ہے. گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ترکیہ کو برآمدات سے ملک کو 6 کروڑ 13 لاکھ 50 ہزار ڈالر زر مبادلہ حاصل ہوا تھا. ملک میں خام تیل کی پیداوار میں ہفتہ وار بنیاد پر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. PPIS اور انڈسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 30 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک میں خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 63,898 بیرل ریکارڈ کی گئی ہے، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 1% زیادہ ہے. گزشتہ ہفتے میں ملک میں خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 63,376 بیرل ریکارڈ کی گئی تھی. اسی طرح 30 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک میں گیس کی اوسط یومیہ پیداوار 3039 MMCFD ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ ہفتے میں 3029 MMCFD تھی. اور عالمی منڈیوں میں ستمبر کے دوران توانائی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، تاہم اس کے برعکس زرعی مصنوعات اور دھاتوں کی قیمتوں میں عمومی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. عالمی بینک کی جانب سے پنک شیٹ کے عنوان سے قیمتوں کے بارے میں جاری ماہانہ رپورٹ کے مطابق ستمبر 2024 میں توانائی کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 7.1% کی کمی ہوئی. یورپین قدرتی گیس کی قیمت میں ستمبر کے دوران 4.8% اور خام تیل کی قیمت میں 7.1% کی کمی ہوئی. نان انرجی اشیاء کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 2.3% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب خبرنامے میں چلتے ہیں فن کی دنیا میں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے. ورلڈ کلچر فیسٹیول میں میوزک کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسپین، آئرلینڈ اور پاکستان کے گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا.
کانسرٹ میں پاکستانی گلوکاروں کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے پرجوش نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں ہونے والا ورلڈ کلچر فیسٹیول 2 نومبر تک جاری رہے گا۔ اداکار عابد کاشمیری کی نماز جنازہ شاد باغ گول گراؤنڈ لاہور میں ادا کر دی گئی، بعد میں انہیں قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اداکار اورنگزیب لغاری، حامد رانا، نسیم وکی، گوگا جی شریک ہوئے۔ اداکار امانت چند، سہیل احمد، پروڈیوسر اظہر بٹ، جواد بٹ، خالد معین بٹ، پرویز خان، نعیم میر، مجاہد عباس، گوشی خان، پرویز کیفی، تجمل ظہور، اداکار حسن مراد، جاوید پاشا، نعیم کشمیری سمیت اہل علاقہ اور مداحوں کی بھی کثیر تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ یہ تھیں اس وقت تک کی خبریں، اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے اسپائڈر مین کا جال پھینکنے والا گیجٹ تیار کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس گیجٹ کے لیے ایک ایسا مایع بھی تیار کیا ہے جو گیجٹ سے پھینکے جانے پر ایک مضبوط چپکنے والا فائبر بن جاتا ہے۔ محققین کافی عرصے سے ایسے مضبوط فائبر بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کو بطور جالا مکڑیوں یا دیگر کیڑوں کے خارج کردہ ریشم استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ کے ٹیفر یونیورسٹی کے محققین کے مطابق ایسے فائبر کو مکڑی کے تاریخی سختی، لچک اور چپکنے کی خصوصیات کے ساتھ بنانا اب تک ایک چیلنج رہا ہے۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے پلاسٹک کی آلودگی کم کرنے کے لیے ایلومینیم کا ایک کین بنایا ہے جس کو دوبارہ سیل کیا جا سکے گا۔ فلوریڈا کی مقامی کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق حیران کن حد تک سادہ لیکن یہ انقلابی اختراع صرف مشروبات کے شعبے میں ہی نہیں بلکہ ادویات کے ذخیرہ کرنے، غذا کی پیکیجنگ، گھریلو اشیاء اور دیگر امور کے لیے کارگر ثابت ہو سکے گا۔ واٹس ایپ ایک بار پھر دلچسپ نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جو فی الحال صرف اینڈرائیڈ اپ ڈیٹ پر واٹس ایپ بیٹا کے صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق میٹا کے تحت انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ کا نیا فیچر جو تیاری کے مرحلے میں ہے جو صارفین کو ویب پر واٹس ایپ کی تصاویر سرچ کرنے کے قابل بنائے گا۔ واٹس ایپ تصاویر کی ویب سرچ کا یہ نیا فیچر صارفین کو کسی دوسرے صارف کی جانب سے موصول ہونے والی مخصوص تصاویر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی اجازت دے گا تاکہ وہ تصاویر کی شناخت کر سکیں۔ اور ٹیسلا کے سربراہ ایلن مسک نے اپنی روبو ٹیکسی جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا اس کی رونمائی کر دی ہے۔ روبو ٹیکسی کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نجی ٹرانسپورٹ میں انقلاب برپا کر دے گی۔ کیلیفورنیا میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں ایلن مسک نے ٹیسلا سائبر کیب کے ساتھ ایک 20 سیٹر روبو ویب کا پروٹوٹائپ بھی متعارف کرایا۔ دونوں گاڑیوں میں اسٹیئرنگ وہیل اور پیڈل جیسے روایتی کنٹرولز موجود نہیں ہیں جو ان کو مکمل طور پر خود کار بناتے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم سندھ کے ساحلی علاقوں میں مختلف مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پیر کے روز سندھ مکران کے ساحلی علاقوں میں بعد از دوپہر گردآلود ہوائیں جکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ، بالپور، دادو، شہید بی نذیر آباد، رئی میار خان اور لسبیلا میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 22، لاہور 35، کراچی 37، پشاور 32، کوئٹہ 29، مظفر آباد 33، گلگت 30، اسکردو 22، سری نگر 27، جموں 31، لیہ 17، پلوامہ 26، اننت ناگ 27 اور شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کے خلاصے پر ایک بار پھر ایک نظر۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کے 4 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان منگل اور بدھ کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے یقین ظاہر کیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تشخص کو فروغ ملے گا۔ سندھ حکومت کل سے کسانوں میں بے نظیر ہاری کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کرے گی۔ اور خواتین کے ICC T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ میں کل دبئی میں پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क कमल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।